کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. پہلا سیگمنٹ ہے دین حنیف. دین حنیف کے تحت آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں گے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر دعا کی فضیلت کو بتلایا گیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم و محترم اور محبوب کوئی دوسری چیز نہیں ہے. مطلب بندہ اللہ سے دعا کرے، یہ دعا کا جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر ہے. تو معلوم کو دعا جو ہے، اس لیے کہ دعا کا لغوی معنی پکارنا. اب پکارنے والا کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کے غیروں کو پکارتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے؟ ہاں، اللہ کو اگر پکارتا ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی جو ہے وہ محبوب اور عزیز ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کے اندر انسان کی بہت سی مادی اور معنوی ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کے لیے انسان کوشش اور محنت اور کسب کا پابند ہے. کوشش اور محنت یہ بندہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب مہیا ہو جانا اور آسانی سے منزل کو حاصل کر لینا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور توفیق جب تک شامل حال نہ ہو تو انسان کے لیے منزل تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے. اس لیے دعا کر کے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اسباب مانگتا ہے، جہاں جو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تو انسان جو اپنے جو وہ نتیجے تک اور رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے. اس سے دعا کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت جو ہے وہ دعا کی احادیث طیبہ میں بھی ذکر ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. گویا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دعا کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. بس بندہ پابند ہے کہ وہ خالص نیت سے صدق دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور دعا کے آداب کو ملحوظ رکھ کے اور اللہ سے جب دعا کرے گا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ استجب لکم، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لہٰذا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ انسان مانگے اور وہ رائے گا چلی جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دل سے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں. جو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بس اوقات تو وہی چیز جو مانگی وہ عطا کر دیتا ہے، سیم جو مانگا تو وہی مل گیا. بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے بلائیں ٹال دیتے ہیں، مصائب کو دور کر دیتے ہیں. اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں. چنانچہ آخرت میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ دعائیں کہ جو دنیا کے اندر بظاہر قبول نہیں ہوئیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مومن کو عطا کرتے ہیں. اور اس قدر عظیم بدلہ عطا کرتے ہیں کہ وہاں پر بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، بلکہ سب کی سب دعاؤں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج مجھے دیتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا جو بظاہر یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور بندہ اداس اور مایوس ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ادعونی، کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعا کو قبول کروں گا، تو یقیناً قبول کرتا ہے. ہاں، قبولیت کا ظہور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق کرتے ہیں. کبھی دنیا میں ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں. اس لیے دعا جو ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے دعا میں بڑی تاثیر ہے. چنانچہ میرے دادا پیر عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی
ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر خلفاء میں سے، اور کراچی میں الحمدللہ ان کی خانقاہ تھی، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین اور فقہ اور جو علماء ان کی جو ہے محفل میں آتے اور کسب فیض کرتے تھے، تو ان کو بڑا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کا مقام عطا کیا تھا، علم لدنی کی دور سے منور کیا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا اگر قرب چاہتے ہو تو اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک اللہ سے مانگو۔ تبھی تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جوتی کا تسمہ مانگنا ہو یا نمک کی ڈلی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، ایون ہے کہ اگر سبزی بھی خریدنی ہے تو اللہ سے دعا کر کے جو یا اللہ سبزی خریدنے جا رہا ہوں اچھی سی سبزی عطا فرما دے۔ گھر میں بجلی چلی گئی، دعا کرو یا اللہ یہ بجلی چلی گئی ہے، ٹیکنیکل جو بھی خرابی ہے اللہ اس کو درست فرما دے، یا اللہ بجلی دوبارہ آ جائے۔ پنکھا خراب ہو گیا، یا اللہ اس پنکھے کو یا اللہ اپنی رحمت و لطف سے اس میں جو بھی ٹیکنیکل خرابی ہو یا اللہ یہ پنکھا درست ہو جائے۔ گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو، اور دل ہی دل میں اللہ سے ہر وقت مانگو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سخی داتا ہے کہ مانگنے والے کے مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو قرب خاص عطا کرتا ہے۔ دنیا کے سخیوں کا دروازہ اگر دوسری دفعہ کھٹکھٹا دے تو تنگ دل ہو جاتے، بھائی کہ اب کیا ہے، دے تو دیا اب کیا ہے، تو فوراً یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سخی داتا ہے کہ وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کے عطا کرتا ہے، اور وہ تنگ دل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت سے اس سے جب مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اور انسان کے اپنا عجز اور انکساری اور احتیاج ظاہر ہوگا، اور بندہ جتنا محتاج اور عاجز بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو، اور جیسے میں عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ بازار خریدنے کچھ جا رہے ہو، یا اللہ فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں، اچھی سی چیز عطا فرما دے، یا اللہ فلاں چیز چاہیے اچھی سی عطا فرما دے۔ یہ مان نہ کرو جیب میں پیسے موجود ہیں اور یا دکان کھلی ہوئی ہے جا کے لے لیں گے، نہیں۔ کتنے ایسے مواقع انسان جاتا ہے، وہ دکاندار کو کیسی ایمرجنسی آتی ہے کہ نہیں بھی دکان بند کرو، کچھ نہیں بھائی دے دو، نہیں بھائی نہیں کل بات کرنا، بند، شٹر بند۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں تک ایک ٹیکسی آپ کو چاہیے اور اوبر چاہیے کہ فوراً دعا کر لو، دیر یا اللہ اچھی سی اوبر بھیج دے، یا اللہ ایک اوبر چاہیے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، دعا کر لی اللہ سے، یا اللہ اچھی سی عافیت والی یا اللہ اوبر گاڑی مجھے بھیج دے۔ اس کے بعد آپ اس کو کال کریں، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں اپلیکیشن سبمٹ کریں، اچھی سی اللہ تبارک و تعالیٰ گاڑی بھیج دیں۔ تو معلوم کو دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس لیے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ جو ہے وہ مکرم اور عزیز اور محبوب چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا بہت پسند ہے، اور بندے کو دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے غیر سے تو مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے غیر تو خود بھی محتاج ہے، اور محتاج سے کیا مانگے گا؟ ہاں، اس کا وسیلہ پکڑ کے خدا سے مانگے، کسی اللہ کے ولی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور توسل کر کے اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بار کیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنا، اور دل ہی دل کے اندر بھلے مانگنے کی عادت ڈالیں، لیکن اس سے اللہ کا قرب خاص نصیب ہوگا، اور انسان کو روحانی اور دنیا کے راحت کے سامان مہیا ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنے در کا منگتا ہم سب بنائے، اور اللہ اپنے لطف و کرم سے خوب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔